ہم اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں، دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کو مقدم میں رکھنے کی توقع رکھتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا واضح پیغام۔ پاکستان ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا، آئین کا آرٹیکل 19 میں واضح طور پر آزادی اظہار اور اظہار رائے کی حدود متعین کی گئی ہیں۔ جو لوگ آئین میں دی گئی آزادی رائے پر عائد کی گئی واضح قیود کی پامالی کرتے ہیں، وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اتری ہے، مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت پر پوری دنیا کی خاموشی وہاں گونجنے والی آزادی کی آواز کو دبا نہیں سکتی۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حق طاقت ہے، جبکہ باطل کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ اسلحے کی دوڑ سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑنے کا امکان ہے۔ غزہ جنگ اس بات کی تازہ ترین مثال ہے کہ جنگیں کیا کیا مصائب لا سکتی ہیں۔ غزہ میں بزرگوں، خواتین اور بچوں کا اندھا دھند قتل ثبوت ہے کہ دنیا میں تشدد بڑھ رہا ہے۔ پی اے ایف اصغر خان نثار پور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ایئر چیف ظہیر احمد بابر نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ آرمی چیف نے نمایاں کارکردگی کے حامل کیڈٹس کو اعزازات سے نوازا۔ ایئر ڈیفنس کورس میں بہترین کارکردگی پر سارجنٹ حبیب الرحمان کو چیف آف ایئر اسٹاف ٹرافی سے نوازا گیا۔ پی اے ایف ٹرافی کیڈٹ خوشحال خان کھٹک کو دی گئی۔ ایویشن کیڈٹ محمد ارسلان کو چیف آف ایئر اسٹاف ٹرافی سے نوازا گیا۔ نیول کیڈٹ سارجنٹ ایمان اللہ کو چیف آف دی ایئر اسٹاف ٹرافی دی گئی۔ اسکواڈرن آفیسر جنید ملک کو اعزازی شمشیر سے نوازا گیا۔ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹ سے حلف بھی لیا گیا۔ تقریب میں پاک فضائیہ کے طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ، فضائیہ کی شیر دل ٹیم نے شاندار سلامی پیش کی۔ پاکستان کسی غیر ملکی حکومت کو اڈے فراہم نہیں کرے گا۔ پاکستان کے امریکہ اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، دونوں ممالک کے ساتھ قومی مفاد میں اپنے تعلقات کو بڑھائیں گے۔ پاکستان کے افواج اور عوام ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ بھارتی قیادت سیاسی مقاصد کے لیے بیان دیتی ہے۔ ترجمہ دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مہنگائی میں کمی کو عوام کے لیے اچھی خبر قرار دے دیا۔ کہا، 2 سال میں مہنگائی کا کم ترین سطح پر آنا معاشی بہتری کے آثار ہیں۔ مہنگائی کی شرح 39% سے پہلے 20% اور اب 17% پر آ گئی۔ 16 ماہ میں جو محنت کی نگران حکومت نے اسے جاری رکھا، یہ اسی کے ثمرات ہیں۔ مہنگائی میں کمی اولین ہدف ہے۔ معاشی سرگرمیوں میں تیزی سے عوام کو مزید ریلیف ملے گا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی سے بھی عوام کو ریلیف ملے گا۔ صوبائی حکومتیں قیمتوں میں کمی اور اشیاء خورنوش کے سرکاری نرخوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے۔ اسی سمت میں چلتے رہنے سے عوام کی زندگیوں میں مزید بہتری ہوگی۔ آج صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کا دنیا بھر میں سچائی کی جنگ لڑنے والے صحافیوں کو خراج تحسین۔ آزاد پریس عالمی اہمیت کے مسائل اجاگر کرنے کے ساتھ جعلی خبریں اور توہمات دور کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ موسمیاتی تبدیلی، گرین ٹیکنالوجی اور گلوبل وارمنگ سمیت عالمی مسائل بارے آگہی پیدا کرنے میں میڈیا کا کردار نہایت اہم ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا بیان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ میں شہید ہونے والے صحافیوں کو سلام پیش کیا۔ جبر سے لڑنا اور سچائی کو سامنے لانا ہی آزادی صحافت کے عالمی دن کا پیغام ہے۔ اظہار کی آزادی جمہوریت کی بنیاد، شہری حقوق کا تحفظ اور معاشرے میں سچائی کی پکار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام۔ امریکہ پاکستان کے IMF سے قرض کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں، امریکہ پاکستانی معیشت میں بہتری کے ہر قدم کی حمایت کرے گا۔ پاکستان کی معاشی کامیابی کے لیے امریکی حمایت ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات جاری رکھیں گے۔ ثاقب نثار نے شہباز شریف کے صفائی کے نظام کو فل سٹاپ لگایا۔ لاہور میں کوڑے کے ڈھیر بڑھتے جا رہے تھے، وزیر اعلیٰ بنی تو دیکھا جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ستھرا پنجاب پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ کہا، لاہور میں کئی سال سے پڑا کچرا اٹھایا گیا، اب لگتا ہے 7 سال بعد لاہور کے وارث واپس آئے ہیں۔ 4 ماہ بعد پنجاب میں بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی۔ لاہور سمیت پورے صوبے کو مثالی بنائیں گے، شہروں دیہات میں صفائی کا نظام بہتر بنائیں گے۔ ترقی کے ہر منصوبے پر نواز شریف کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ نواز شریف کے منصوبوں کے علاوہ کھنڈرات ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب پنک گیمز کا افتتاح کر دیا۔
تقریب سے خطاب میں کہا کہ پنک گیمز کی انعامی رقم 50 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ روپے کر دی ہے۔ پنجاب کی ہر بیٹی سے کیے وعدے پورے کروں گی۔ خواتین کے مسائل کے حل کے لیے موبائل ایپ لانچ کی ہے۔ عدالتوں میں زیر التوا ٹیکس سے متعلق کیسز کے فوری فیصلے ہونے چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا مطالبہ، کہا 2700 ارب روپے سے زائد ٹیکس کیسز عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ پارلیمنٹ نے ٹیکس ٹریبیونل سے متعلق پہلا قانون پاس کیا ہے۔ IMF ٹیکس اور بجلی چوری روکنے اور غیر ضروری اخراجات ختم کرنے کا کہتا ہے۔ وزیر اعظم نے FBR میں اصلاحات کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ FBR میں تبادلے محکمے سے رپورٹ طلب کر کے کیے گئے ہیں۔ صرف پالیسیاں بنانے اور زبانی باتوں سے معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کا کامیاب دورہ کیا۔ چند روز میں سعودی کاروباری شخصیات کا وفد پاکستان آ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں معیشت مزید مستحکم ہوگی۔ کراچی سے جرائم کے خاتمے کا مشن، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، صوبائی وزراء، کور کمانڈر کراچی اور دیگر حکام کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ اسٹریٹ کرائم سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی بنائی ہے۔ سندھ حکومت ڈرگ مافیا اور اسمگلنگ کے خلاف بھرپور کام کر رہی ہے۔ صدر مملکت نے منشیات کے خلاف آپریشن کو تیز کرنے کی ہدایت دی۔ منشیات سے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اسکولوں کی نگرانی کا فیصلہ۔ ہدایت کی کہ منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے ادارے قائم کیے جائیں۔ کور کمانڈرز کراچی نے کہا منشیات کے خلاف آپریشن میں سندھ حکومت کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ رینجرز کی کراچی میں تعیناتی مدت میں 180 دن اضافے کی منظوری۔ رینجرز کی کراچی میں تعیناتی 13 جون سے 9 دسمبر تک ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی میں چینی قونصلیٹ آمد، چین کے قونصل جنرل نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا استقبال کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ چینی شہریوں کی سیکیورٹی بہت عزیز ہے۔ دشمن پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ایسی ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ چینی قونصل جنرل کا سیکیورٹی پلان پر اطمینان کا اظہار۔ MQM وفد کی کنوینر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں گورنر سندھ سے ملاقات، ملک کی سیاسی، معاشی اور کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مصطفیٰ کمال بولے کراچی کے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، ہر اس دروازے پر جائیں گے جس کے پاس اختیار ہے۔ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ مسائل حل کرنے کے لیے تمام پارٹیوں کو ایک ہونا پڑے گا۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے سندھ کے استحکام کے لیے صوبے کی 2 بڑی جماعتوں کے اتحاد کو ناگزیر قرار دیا۔ مہنگائی، بے روزگاری اور جرائم کا لاوا پک رہا ہے۔ اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے رینجرز کو کردار دینا ہوگا۔ ایپیکس کمیٹی میں گورنر سندھ کا نقطہ نظر بھی شامل ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر فاروق ستار۔ اضافی گندم خریداری کا معاملہ، وزیر اعظم نے گندم کی درآمد کے حوالے سے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ سیکرٹری کابینہ ڈویژن انکوائری کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ وزیر اعظم نے گندم کے ذخائر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا یقینی بنایا جائے کہ گندم کی خریداری میں کسی قسم کی دیر نہ ہو۔ گندم کی خریداری کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں، کسانوں کو ان کی محنت کا معاوضہ جلد پہنچایا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے رواں سال گندم کی بمپر فصل ہوئی ہے۔ اضافی گندم اور مہنگی کھاد خریداری اسکینڈل میں پیش رفت، وزیر اعظم شہباز شریف وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی حکام پر شدید برہم۔ وفاقی سیکرٹری قومی تحفظ خوراک کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ فخر عالم وفاقی سیکرٹری وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی تعینات۔ گندم خریداری کا معاملہ، جماعت اسلامی کا حکومت کو 4 روز کا الٹیمیٹم۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 6 مئی تک پنجاب حکومت نے اپنا فیصلہ تبدیل نہ کیا تو وزیر اعلیٰ آفس کے باہر دھرنا دیں گے۔ اگر احتجاج کو روکنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے حکومت گرانے کی تحریک کسانوں سے شروع ہو جائے۔ حکومت کو بھاگنے نہیں دیں گے، گندم کی خریداری کرنی پڑے گی۔ زراعت کے شعبے پر شب خون مارا جا رہا ہے۔ نگران حکومت کے دور میں گندم امپورٹ کے معاملے کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیامین گنڈاپور کی وفاق کو دھمکیاں۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ خیبر پختونخوا کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اپنے صوبے کا حق ہر حال میں لوں گا، اگر حق نہ ملے تو پھر چھین کر لینا چاہیے۔ یہ کسی پارٹی نہیں، صوبے کی جنگ ہے۔ وفاق جلد از جلد پیسے جاری کرے، ورنہ ہم اپنے پیسے لینا جانتے ہیں۔ انہیں اندازہ نہیں کس سے پنگا پڑا ہوا۔ پیغام دے رہا ہوں، میری بات کو ہلکا نہیں لینا۔ وفاقی حکومت ہمارا حق کھا کر چین سے نہیں بیٹھ سکتی۔ مجھے اپنے لیڈر کے حکم کا انتظار ہے۔ جب میں نکلوں گا پوری عوام کو ساتھ لے کر نکلوں گا۔ انشاءاللہ بانی پی ٹی آئی جلد رہا ہوں گے۔ قانون ایسا ہونا چاہیے، کسی کو بھی بے گناہ جیل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ ملک میں جمہوریت مر چکی ہے۔ نمائشی اسمبلیوں کے نام پر جمہوریت کا نام استعمال ہو رہا ہے۔ ملک کے ساتھ بہت مذاق ہو گیا۔ الیکشن کے نام پر ڈرامہ رچایا گیا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں جلسے سے خطاب۔ کہا ان کا خیال تھا ہم اب دھاندلی کے خلاف احتجاج کے قابل نہیں ہوں گے۔ ہماری یہ جدوجہد ایک دن یا سال کی نہیں ہے۔ ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے وارث اس جہاد کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ ہماری جدوجہد اسمبلیوں یا وزارتوں تک پہنچنا نہیں۔ آزاد خود مختار پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس تحریک کے ذریعے منزل کو حاصل کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے بطور نائب وزیر اعظم تقرری سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج۔ سندھ ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ درخواست میں اسحاق ڈار کی تقرری کا لدم قرار دینے کی استدعا۔ درخواست میں کہا گیا کہ آئین و قانون میں ڈپٹی وزیر اعظم کا کوئی عہدہ نہیں۔ اسحاق ڈار کی تقرری غیر قانونی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں اعلیٰ عدالتوں میں ججوں کی تقرری کے عمل میں مجوزہ ترامیم پر غور کیا جائے گا۔ آڈیو لیکس کیس میں IB کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ پر اعتراض کی متفرق درخواست واپس لینے کا فیصلہ۔ IB نے درخواست واپس لینے کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی۔ جسٹس بابر ستار آج متفرق درخواست پر سماعت کریں گے۔ اس سے قبل IB نے جسٹس بابر ستار کو کیس سے الگ ہونے کی متفرق درخواست دائر کی تھی۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن سید آصف حسین نے استعفیٰ دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے استعفیٰ منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سید آصف حسین نے اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے استعفیٰ دیا۔ عمر حمید دوبارہ سیکرٹری الیکشن کمیشن تعینات۔ عمر حمید کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ عمر حمید جنوری میں صحت کی خرابی کے باعث عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے۔ تحریک انصاف نے ایک بار پھر انتخابی اصلاحات اور چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر وائٹ پیپر بھی جاری۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ فارم 47 کے ذریعے ہماری جیت کو شکست میں تبدیل کیا گیا۔ انکوائری کمیشن بنے جو دیکھے تحریک انصاف کو کیسے ہروایا گیا۔ پورے پاکستان سے 158 پٹیشن فائل کر چکے ہیں۔ جلد سے جلد ہماری پٹیشنز کو سنا جائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر فوری مستعفی ہوں۔ چیف الیکشن کمشنر نے عوام کی امانت میں کھلم کھلا خیانت کی۔ رجیم چینج کا تجربہ فیل ہوا اور نقصان عوام کو ہو رہا ہے۔ ملک میں کاروبار بند، مہنگائی عروج پر ہے۔ حکومت قرض لے کر معاملات چلا رہی ہے۔ کسان پس رہا ہے۔ بتایا جائے کس علاقے میں 16 روپے کی روٹی مل رہی ہے۔ شبلی افراز بولے، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM کو شفاف الیکشن سوٹ نہیں کرتا۔ چین، ترکی، UAE اور سعودی عرب میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ چینی صوبے گوانگ ڈونگ میں شدید بارشیں۔ ایکسپریس وے بیٹھنے سے 25 گاڑیاں کھائی میں گر گئیں۔ 48 افراد ہلاک، 35 زخمی ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ دبئی ایئرپورٹ کا فلائٹ شیڈیول بھی متاثر۔ دبئی، شارجہ سمیت دیگر ریاستوں میں حفاظتی انتظامات کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ دمام میں موسلا دھار بارش، سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں بھی جل تھل ایک ہو گیا۔ شدید بارش سے سڑکیں تالاب بن گئیں۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔